ایک شوہر نے اپنی بیوی کو اس کے بچوں کے سامنے بڑی بے دردی سے مارا۔ شوہر کے اس عمل سے دونوں بچے خوف زدہ ہو گئے اور رونے لگے۔ بچوں کا یہ حال دیکھ کر ماں رنجیدہ ہو گئی اور وہ کہنے لگی، میں بچوں کی وجہ سے رو رہی ہوں اور اب میں تمہاری شکایت کروں گی۔ شوہر نے کہا، تو کس سے جا کر میری شکایت کرے گی؟ تجھے کون جانے دے گا یہاں سے؟ بیوی نے کہا، تم نے بچوں کے سامنے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اب تمہارا یہ خیال ہے کہ تم کھڑکی دروازے بند کر کے مجھے روک لو گے، تو یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ بیوی یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ شوہر نے سوچا کہ بیوی شاید کمرے کی کھڑکی سے نکلنے کی کوشش کرے گی۔ یہ سوچ کر شوہر کمرے کی کھڑکی کے پاس آیا اور وہیں اس کا انتظار کرنے لگا کہ بیوی ضرور یہاں سے نکلنے کی ناکام کوشش کرے گی، لیکن بیوی باہر نہیں آئی۔ آخرکار شوہر نے انتظار کرنا چھوڑ دیا اور واپس چلا گیا۔ کچھ دیر میں بیوی اپنے کمرے سے باہر آئی اور کہنے لگی، آج میں تمہاری شکایت اس سے کروں گی جس کے نام کی تم قسم اٹھاتے ہو۔ اس سے مجھے تمہارے یہ بند کھڑکی اور دروازے بھی نہیں روک سکتے ہیں اور اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ شوہر سوچ میں پڑ گیا، کچھ دیر سوچا اور پھر اس کے بعد اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا اور ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ بیوی وہاں سے اپنے کمرے میں واپس گئی، وضو کیا اور نماز ادا کی اور نماز میں خوب لمبا سجدہ کیا اور نماز سے فارغ ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے لگی کہ اتنی دیر میں شوہر آیا اور اس کے ہاتھ کو اس نے پکڑ لیا اور کہنے لگا، ارے اللہ کی بندی، اتنے لمبے سجدے میں بددعا کی، کیا وہ کافی نہیں ہے جو اب بھی بددعا مانگ رہی ہے؟ بیوی نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اتنی جلدی اپنے ہاتھ نیچے کر لوں گی؟ اب بھی بہت ساری شکایت کرنی باقی ہے، جائیں، ابھی مجھے تنگ نہ کریں۔ شوہر کہنے لگا، ارے میری پیاری سی بیگم، یہ سب مجھ سے غصے میں ہوا ہے، میں نے جان بوجھ کر بالکل نہیں کیا۔ بیوی بولی، میں جانتی ہوں، اس لیے میں تمہیں بددعا نہیں دے رہی ہوں، بلکہ اس شیطان کو بددعائیں دے رہی ہوں جس نے تمہیں غصہ دلایا ہے۔ میں اتنی بھی احمق نہیں ہوں کہ اپنے شوہر کے لیے بددعائیں کروں۔ یہ سن کر شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا، میں عہد کرتا ہوں آج کے بعد میں تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا اور کبھی بھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ دوستوں، یہ ہوتی ہے وہ بیوی جو شوہر اور اس کے گھر کو اپنی ذہنیت کے ذریعے ہمیشہ آباد رکھتی ہے۔ دوستوں، اس لیے کہا جاتا ہے، اگر تم کسی لڑکی کے یہاں رشتہ دیکھنے کے لیے جاؤ تو اس کی دولت یا خاندان نہ دیکھنا، بلکہ اس کی دینداری دیکھو۔ اگر دیندار لڑکی کو بیاہ کر اپنے گھر لاؤ گے تو اپنے علم اور اپنی سوجھ بوجھ کی بدولت شوہر اور اس کے گھر کو ہمیشہ خوش رکھے گی، اور اگر آپ خاندان اور دولت دیکھ کر لاؤ گے تو ہمیشہ آپ کے گھر میں شیطان دخل اندازی کرتا رہے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کی بیویوں کو ایسے ہی نیک بنائے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر ہماری بہنیں جب ان کے شوہر کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوتا ہے تو وہ بددعائیں دینے لگتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسا ہرگز کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بددعا تو شیطان لعین کو دینی چاہیے جس نے گھر میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈلوا دیا، اور اللہ سے ہمیں پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور آج کی ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔